میں علماء و مشائخ موجود ہیں۔ بندہ ناچیز اس مقصد کی وضاحت کرنا چاہتا ہے جس مقصد کی خاطر دنیا کی سب سے بڑی گدی کے سجادہ نشین اٹھے اور حق کی خاطر باطل سے ٹکرائے اور اسلام پر جو مشکل وقت آیا تھا اس وقت میں مصائب، آلام، ظلم و ستم سب کچھ برداشت کر لیا، مگر اسلام کو اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ایک سربلندی عطا فرمائے۔ یہ مقدس گھرانہ انہیں رب ذوالجلال نے نسب کے لحاظ سے بھی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور کسب اور کردار کے لحاظ سے بھی عظمتیں عطا فرمائی۔ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے جو بلندی، جو عروج اللہ نے انہیں دیا، ہم جیسے کروڑوں خطیب لفظوں میں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عطائیں تھیں وہ نوازشات کا مستقل سلسلہ ہے۔ اسود الغابہ اور دیگر ماخذ میں موجود ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں ہذان ابناکا ورثہما شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ورثہما شیئا، انہیں کچھ ورثہ عطا فرما دو۔ جو کچھ انہیں ابن رسول علیہ السلام ہونے کے لحاظ سے، خون رسول علیہ السلام ہونے کے لحاظ سے، سرکار کی آغوش اور تربیت میں ہونے کے لحاظ سے ملا، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ مزید وراثت کے لحاظ سے حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو فوری طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو دو ورثے عطا کر دیے۔ فرمایا اما حسن فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَدِي وَأَمَّا حسین فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي۔ فرمایا جہاں تک میرے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے، میں نے ان کو اپنے روب کا ورثہ عطا فرما دیا، اپنے جلال اور ہیبت کا ورثہ عطا کر دیا، وسعددی، اور اپنی قیادت، لیڈرشپ اور سرداری کا ورثہ عطا کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کائنات کا منفرد روب ہے۔ فرما نصرت بالروب مسیرۃ شہر، بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے کہ 1 مہینہ کے سفر پہ دور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے روب سے کانپتے رہتے ہیں۔
یعنی تلوار چلائے بغیر ہی ان پر میرا روب داری ہے۔ تو فرمایا اس روب سے میں نے ورثہ اپنے حسن کو عطا کر دیا۔ وَسُؤْدَدِي، فرمایا میں سید العالمین ہوں، سارے جہانوں کا سردار ہوں، میں نے اپنی سیادت کا ورثہ اپنے حسن کو عطا فرما دیا۔ اگرچہ ساری ذریت ہی سید ہے، مگر یہ خصوصی لیڈرشپ اور یہ وہ اشارہ تھا جو دوسرے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بھی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے جو لیڈروں والے کام کرتا ہوا ایک دن پھر ملت کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر دے گا۔ اما حسین، فرمایا میری بیٹی جہاں تک میرے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، فرمایا فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، میں نے ان کو بھی 2 ورثے عطا کیے اور کروڑوں نوازشات کے علاوہ جرأتی وجودی، فرمایا میں نے ان کو اپنی دلیری اور بہادری کا ورثہ عطا کیا۔ وجودی، میں نے ان کو اپنی سخاوت کا ورثہ عطا فرمایا۔ ہر نبی ہی اپنی قوم میں اشجع ہوتا ہے، جس قوم کی طرف وہ نبی بن کے آتے ہیں اس ساری قوم سے دلیری میں نبی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ نبوت کے لیے دلیری ضروری ہے، شجاعت اور بہادری ضروری ہے، جو نبوت کے اوصاف ہیں ان میں ہر نبی اشجع القوم ہے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الانبیاء علیہ السلام ہے، کہ سارے رسولوں میں سے بھی پہلے نمبر کے دلیر انسان۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی شجاعت کا ورثہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا ہے۔ کربلا کے میدان میں چشم فلک نے دیکھا کتنے قاتلوں اور ظالموں کے مقابلے میں، کتنے مصائب اور آلام کے مقابلے میں، کتنی آزمائشوں اور امتحانات کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت، استقامت اور آپ کی دلیری یہ واضح کر رہی تھی کہ واقعی یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلیری اور جرأت کا ورثہ عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا میں نے ان کو اپنے جود کا ورثہ دیا، سخاوت۔ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے، کائنات میں ہمیشہ سے سب کو نواز رہا ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، اگر مخلوق کے لحاظ سے بات کرو تو فرمایا جود میں میرا نمبر پہلا ہے، اللہ کے بعد میں تمام بنی آدم میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے سلطان، جتنے لوگ بھی لنگر چلانے والے، دنیا کو دینے والے، ان سب میں سے رب ذوالجلال نے مجھے زیادہ جود والا بنایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے جود و سخا کی اس صفت کا ورثہ میں نے اپنے حسین کو عطا فرمایا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا کربلا کے اندر جو کردار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا سبق صرف ایک دن کا سبق نہیں، یہ پورے سال کا سبق ہے۔ قیامت تک کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ اس امت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پریکٹیکل کیا اور عملاً خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت کر کے دکھایا، آج ہمارے لیے نہیں صرف بلکہ ہمارے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، جب وقت اور حالات کے اندر چھوٹے چھوٹے کربلا جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اور پھر کلمہ حق بلند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کربلا کا یہ سبق ہے جس پر عمل پر حسینی بھی قرار پائیں گے اور قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں رب ذوالجلال جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ اپنے خاندان کو، اپنے اصحاب کو سکھایا، جس کی خاطر جب تک وہ لوگ رہے اسلام دنیا میں غالب رہا، آج خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو پوری کائنات میں وہی سبق پھیلا رہی ہے۔ کیوں نکلے تھے کربلا کی طرف؟ بتائے شیخ، کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں؟ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی، ان سے بڑھ کر کسی کی نگاہ کیا کام کرے گی؟ آج کے پیران طریقت، آج کے علماء دین اور آج کے اس امت کے ذمہ داران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبے میں اس حقیقت کو ملاحظہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل فلاں بستی جو پہلی امتوں میں سے ایک قوم کی تھی، اسے اٹھاؤ اور آسمانوں کے قریب جا کے اس کو الٹا کر دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، یہ بستی جو مجرموں کی ہے، باغیوں کی ہے اور تیرے دین کے دشمنوں کی ہے، اس میں ایک صوفی تو بڑا ہی نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کی زندگی کا کوئی سال، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، یہاں تک کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا اس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ لم یاسک طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے غلطی نہیں کی، وہ بھی تو اسی بستی میں بیٹھا ہے، اجازت ہو تو میں اسے سائیڈ پہ کروں اور پھر پچھلی بستی کو الٹا کر دوں۔ اگر اس کو نکالے بغیر الٹا کیا تو بروں اور بدماشوں کے ساتھ وہ نیک بھی مارا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اجازت نہ دی، فرما علیہ و علیہم، اسی کے سمیت بستی الٹی کرو۔ جہاں اس بستی